جتنا زہرا کو، ارے جتنا زہرا کو ستانا تھا، ستایا ہائے 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 نہ گیا۔ لعنت اللہ علیہ۔ جتنا زہرا سنت نمد ربکم یخف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تکو یاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء والکافرین الا فی ضلال۔ ترجمہ ہے، اب صبح و شام آگ ان کے سامنے لائی جاتی ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ آل فرعون کا آل فرعون سے مراد ہے جو نافرمان ہے پروردگار کا۔ اور پھر یہ لوگ جہنم میں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ ان لوگوں کو کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، کہ کیا اب تم ہمیں آگ کی سزا کے کچھ حصے سے بچاؤ گے؟ تو وہ بڑے بننے والے گمنڈی جواب دیں گے، ہم سب کے سب اسی جہنم میں تو ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ سنا چکا ہے۔ اور اس پر جہنم میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے منتظمین سے کہیں گے، ذرا اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرو کہ ہماری سزا میں صرف ایک دن کی کچھ کمی ہی کر دے۔ اس پر جہنم کے منتظمین کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی ہوئی دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس پر جہنم کے منتظمین نے کہا پھر خود ہی دعا مانگو، اور تم جیسے حق کے منکروں کی دعا اکار جانے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم جزاک اللہ، صلی ماشاء علی اللہ، ماشاء محمد۔ اللہ، اللہم صل علی جزاک اللہ ڈاکٹر محمد۔ صاحب، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں حدیث قصہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر حسن اختر صاحب کو، آئیے اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیے۔ ڈاکٹر حسن اختر صاحب، اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ جی السلام علیکم۔ علیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمة الزہراء اسلام علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكتاب بغیر دودھ کی ہونا عادی ہونا بھر کے نہیں ہونا عادی اب بغیر دودھ کی۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے، بسم لیکن اللہ، باقی ماشاء اللہ۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ذرا مائک میوٹ پر لگا لیں، تو اس طرح ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پلیز اپنا مائک ذرا میوٹ پر کر لیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی بسم اللہ۔ وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به، قالت فاطمة سلام الله علي فأتيته بالكساء وغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في الليلة تمامه وكماله۔ اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد وعجل محمد فرجہ۔ وآل محمد۔ محمد۔ قالت فاطمة سلام الله علي محمد صلی علی محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة
رعية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، أتعاذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فادخل معهم الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على اللهم صل محمد. على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو معك ولديك نائمة تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملن جميعا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدنية فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعادن رسالتي وهم فاطمة وأبوها وقاله وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إبراهيم ربي أتعذر لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويخطوك بالتحية والإكرام فيقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليه فرجهم السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليهم إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وصعدوا رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم معلوم إلا فرد الله همه آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. ورب الكعبة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليهم الصلاة والسلام
خدایا تمام مؤمنین و مؤمنات کی مشکلات کو آسان فرما، الہی پروردگار ہم آمین سے اس حدیث قصہ کی تلاوت کو قبول فرما، الہی آیات آمین قرآنیہ کی جو تلاوت ہوئی ہے اسے قبول فرما، الہی آل آمین محمد کے صدقے میں جتنے مؤمنین و مؤمنات آج اس مجلس میں شامل حال ہیں یا بعد میں سنیں گے، پروردگار ان سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما، الہی ان کی کوئی آمین خاص حاجت ہے اس حاجت کو پورا فرما، الہی امام علیہ آمین السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی ہم آمین سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما، جو آمین مریض ہیں انہیں شفا عاجل اور کاملہ عطا فرما، الہی بانی آمین مجلس جناب پروفیسر حسن صاحب کے پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما اور الہی انہیں آمین جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، الہی آمین برحمتک یا ارحم یا الراحمین رب الراحمین جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اللہم آج صلی کے علی اس محمد مجلس کے بانی پروفیسر حسن رضا صاحب کے مرحومین کے لیے، بسم اللہ الرحمن اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان سب مرحومین کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں۔ بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک بسم نستعین اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن قل الرحیم هو اللہ اللہ وسلم اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ وسلم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ 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 وسلم الصمد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم اللهم اغفر فرما اللہ آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنے پہلے مدح خان کو سلام کے لیے درخواست کروں، چند اشعار سلام کے پیش کرنا چاہتا ہوں حافظ کے طور پر۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد کی شان میں لکھے ہیں، عطا ہو بسم اللہ۔ بنتے نبی کے گھر سا کوئی گھر نہیں ملا، بنتے نبی کے گھر سا کوئی گھر نہیں ملا، اس کے سوا ارم کا کوئی در نہیں ملا، اس کے سوا ارم کا کوئی در نہیں ملا، آل رسول سے تو افضل نہیں ہے کوئی، آل رسول سے تو افضل نہیں ہے کوئی، افضل کا ذکر کیا ہے برابر نہیں ملا، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ برابر نہیں ملا۔ آئے تھے کربلا میں جو اصحاب کربلا، آئے تھے کربلا میں جو اصحاب کربلا، ان سے عظیم اور کوئی لشکر نہیں ملا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک پل میں آگہی کی سعادت کو پا گیا، ایک پل میں آگہی کی سعادت کو پا گیا، حر جیسا تو کسی کو مقدر نہیں ملا، حر جیسا تو کسی کو مقدر نہیں ملا، سینے میں جس کے بغض علی ہو بھرا ہوا، سینے میں جس کے بغض علی ہو بھرا ہوا، اس بد نسل سے کوئی بھی بدتر نہیں ملا، بد نسل سے اس بد نسل سے کوئی بھی بدتر نہیں ملا، زینت عبادتوں کی سجاد نیک نام، زینت عبادتوں کی سجاد نیک نام، سجدوں کا ان کے کوئی بھی ہمسر نہیں ملا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ شکریہ شکریہ۔ سجدوں کا ان کے کوئی بھی ہمسر نہیں ملا، غازی نے خون دے کے بچایا وفا کا نام، غازی نے خون دے کے بچایا وفا کا نام، ایسا کہیں وفاؤں کا پیکر نہیں ملا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مقطع عرض ہے کہ ذکر حسین سے ہوئی دلشاد کی شفا، ذکر حسین سے ہوئی دلشاد کی شفا، انسا کریم شافائے محشر نہیں ملا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ بہت ماشاء شکریہ، اللہ سلامت ماشاء رہیں اللہ خوش رہیں۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اپنے دوست جناب آپ سب کے جانے پہچانے میر متقی صاحب کو، آئیے اور اپنا سلام کا نذرانہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد محمد وعجل فرجهم
اللهم صل علی اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. یہ سلام پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں میں. ماشاء جی اللہ. بسم بسم اللہ. اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہائے زہرا ہائے زہرا پھسلیاں ٹوٹ اللہ ہائے اکبر. ہائے ہائے گئی زخم چھپایا نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئی زخم چھپایا نہ گیا درد اتنا تھا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئی رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا جلتا دروازہ جو فضا سے اٹھایا نہ گیا ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام جتنا زہرا کو ارے جتنا زہرا کو ستانا تھا ستایا گیا لعنت اللہ علیہ. جتنا زہرا کو ستانا تھا ستایا نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئی اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی ایک بھی ٹکڑا وہ زہرا سے اٹھایا گیا پسلیاں ٹوٹ گئی ارے پوچھا ہے نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان پوچھا ہے نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان ہچکیاں لگ گئی ہچکیاں لگ گئی زہرا سے بتایا نہ پسلیاں ٹوٹ گئی باد زہرا یہی کہتے تھے علی رو رو کر ہائے زخم پسلی کا
مجھے کیوں یہ دکھایا نہ گیا، زخم پھسلی کا مجھے کیوں یہ دکھایا نہ گیا، اللہ تقی بھائی مرزا غیروں کی نہ پڑ جائے جنازے پہ نظر، دن میں زہرا کا جنازہ یوں اٹھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ سلوات جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہم صلی علی بہت اچھا جزاک اللہ، سلامت رہیں، بہت سلامت بہت رہیں، سلامت رہیں، بہت خوب، جزاک سبحان اللہ، اللہ تقی بھائی بہت اعلیٰ، جزاک اللہ، ماشاء بہت خوب اللہ، بہت اعلیٰ کلام اور بہت پرسوز انداز میں بڑا سلامت رہیں، بہترین بہت سلامت رکھیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اب سلام کے لیے اس سے پہلے کہ میں اگلی شخصیت کو دعوت دوں، وہ ان کو متعلق بس یہی کہوں گا کہ آج کل انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر آفتاب حسین زیدی صاحب نے قرآن پاک کا جو ترجمہ وہ پیش کر رہے ہیں، اس کے تلاوت اور با ترجمہ وہ اتنا ان کا بہترین کار خیر عظیم کہہ سکتے ہیں آپ کہ کچھ مہینے سے میں نے شروع کیا اور میں نے پہلے وقتاً فوقتاً مختلف صورتوں کو پڑھتا تھا، لیکن انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ پہلی سورت سے اس کو شروع کیا، اور میں جب بھی روزانہ گاڑی سے ڈرائیو کرتے جاتا ہوں، میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ صبح میں لگاتا ہوں اس کو، گھنٹے کی میری ڈرائیو ہوتی ہے، تقریباً 2-3 دن جب جاتا ہوں اور آگے پیچھے سنتا ہوں تو ہمیشہ ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا کارنامہ، ایسا کارخار عظیم کیا ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہمیشہ یہ ان کا جو ثواب کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھے۔ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر آفتاب حسین زیدی صاحب کو، آئیے اور اپنا سلام پیش کیجیے، صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ دلشاد بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ لوگ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں جناب پیام اعظمی صاحب کا، ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ روشنی کی بھیک لے آتا ہے جا کر آفتاب، روشنی کی بھیک لے آتا ہے جا کر آفتاب، سجدہ کرتا ہے درے صبت نبی پر آفتاب، روشنی کی بھیک لے، کہتے تھے عباس دکھلا ہوں اگر حیدر کا زور، آسماں سے توڑ کر رکھ دوں زمین پر روشنی کی بھیک، کربلا کو دیکھ کر شرما رہا ہے آسمان، ہے وہاں ایک اس کے دامن میں بہتر آفتاب، ہے وہاں ایک اس کے دامن میں بہتر آفتاب۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ ہو گیا بخت سیاہ پر جب کرم شبیر کا، جگمگا کر بن گیا حر کا مقدر آفتاب، جگمگا کر بن گیا حر کا مقدر آفتاب،
ہیں ستارے مسلموں، جون و سعید و ابن قین، چاند ہیں عباس اور سبط پیمبر آفتاب، چاند ہیں عباس اور سبط پیمبر آفتاب، آسموں کو جب ملی رومال زہرا میں جگہ، بن گئے پانی کے قطرے مسکرا کر آفتاب، بن گئے پانی کے قطرے مسکرا کر آفتاب، جان دے کر کربلا والے ہیں زندہ آج تک، ڈوبنے کے بعد ہیں اب تک منور آفتاب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈوبنے کے بعد ہیں اب تک منور آفتاب، اشک غم کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، مجلس شبیر میں ڈھلتے ہیں اکثر آفتاب، مجلس شبیر میں ڈھلتے ہیں اکثر آفتاب، جب گرے گھوڑے سے اکبر لیلا نے کہا، جب گرے گھوڑے سے اکبر لیلا نے کہا، چھپ گیا ہے شام کے بادل میں جا کر آفتاب، چھپ گیا ہے شام کے بادل میں جا کر آفتاب، سر شہیدوں کے نہیں ہیں شام کے دربار میں، سر شہیدوں کے نہیں ہیں شام کے دربار میں، جا رہے ہیں نوک نیزہ پر بہتر آفتاب، جا رہے ہیں نوک نیزہ پر بہتر آفتاب، روشنی کی بھیک لے آتا ہے جا کر آفتاب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس سے پہلے کہ میں دعوت خطاب دوں مولانا کو، ایک گزارش ابھی مجھے موصول ہوئی ہے سورۃ فاتحہ کی، جناب حسنین نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے میں ان کے نام پڑھ رہا ہوں، تو ان کے لیے ایک سورۃ فاتحہ ہے۔ نام ہے ان کے مرحوم ثقلین نقوی صاحب، مرحومہ مہر جہاں، مرحومہ نذیر زہرا، مرحومہ انیس زہرا، مرحومہ صغیر زہرا، ناز زہرا اور کنیز زہرا۔ ایک سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد ولم یولد ولم یکن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فداءهم، خدا مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔
بہت شکریہ جزاد بھائی، بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. صلوات بر محمد والے الہی محمد. آمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. میں بہت ادب و احترام سے گزارش کروں گا خطیب اہل بیت، خطیب آل عمران مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے آئیے اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیے. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ من شيعتنا 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها ولم يعذبه. وقال أيضا قضاء حاجة المؤمن أفضل من 1000 حجة متقبلة بمناسكها وإتق 1000 رقبة لوجه الله وحملان 1000 فرس في سبيل الله بسرجها ولحمها. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى اللهم صل على محمد و آل محمد. میں بھی آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بانی مجلس محترم جناب پروفیسر حسن رضا صاحب کے جو مرحومین ہیں اور آپ حضرات جو شریک مجلس ہیں آپ کے جو مرحومین ہیں اور ہمارے جو مرحومین ہیں سبھی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اصال فرما دیجیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بانی مجلس جناب محترم پروفیسر حسن رضا صاحب سے اس مجلس کو قبول فرمائے. آمین. ان کی جو ظاہری مشکلات ہیں انہیں آسان فرمائے. ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جتنے مومنین ہماری مجلس میں شریک ہیں پروردگار تمام جو دینی حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما. آمین. یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی چونکہ کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے اور میں انشاءاللہ اپنے وقت میں مجلس کو ختم کرنے کا عادی بھی ہوں. بہترین انتخاب آج کی آیات قرآنیہ کا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے ذریعے سے اور اس سے پہلے حدیث اس کے بعد حدیث قصہ اور پھر بہترین سلام متقی صاحب کا اور آفتاب صاحب کا. آفتاب صاحب کی خدمت میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو قرآن کی تفسیر یا ترجمہ کیا ہے وہ آڈیو میں ہے یا کتابت میں ہے؟ اس بات کی مجھے اطلاع نہیں ہے. اگر کتابت میں ہے تو سافٹ کاپی بھیج دیجیے گا تاکہ ہم لوگ بھی اس پہ ایک نظر کر سکیں اور ثواب حاصل ہو جائے ہمیں اس کی قرأت کا. اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ ہم نزدیک ہو رہے ہیں شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اگر آپ حضرات کی یہاں تقریباً آج 11 تاریخ تھی اور ہمارے یہاں 12 تاریخ تھی تو لہذا 15 شوال المکرم 114 ہجری امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے متعلق جو ہے وہ روایات بیان کی گئی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شہادت جو ہے وہ 15 شوال المکرم یا پھر جو ہے وہ غالباً 25 شوال کو بھی بہت سے افراد نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو لکھا ہے. میں نے اسی بنیاد پر عزیزان گرامی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ روایات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں اور ان روایات میں سے ایک روایت میں اس کا ترجمہ
اور اس کی تھوڑی سی توضیح آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک درود کا سہارا دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان گرامی، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا، اگر کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومین کی 40 حدیثوں کو یاد کر لے، بعث اللہ یوم القیامت عالما فقیہا ولم یعذبہ، تو خداوند متعال قیامت کے روز اس کو عالم اور فقیہ مبعوث فرمائے گا۔ یعنی وہ انسان فقیہ اٹھے گا، وہ انسان عالم اٹھے گا، اور اس کو عذاب میں مبتلا خداوند عالم نہیں کرے گا۔ یہ حدیثوں کا ایک ترجمہ اور حدیثوں کی اہمیت ہے۔ جو حدیثیں ہمارے پاس، سب سے زیادہ حدیثیں ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور آپ کی شہادت سے متعلق میں تاریخ ہجری میں ذرا سا اشتباہ کر گیا تھا، کیونکہ امام کی شہادت جو ہے وہ 15 شوال 25 شوال اور ہجری 148 ہے، 114 نہیں ہے، 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث میں امام ارشاد فرماتے ہیں، میں حدیث صریحی طور پر اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں حدیث یاد بھی نہ ہوئی تو کم سے کم حدیث سننے والوں میں اور پڑھنے والوں میں شمار کیے جائیں تو ضرور خداوند عالم اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، قضاء حاجت المومن افضل من 1000 حجۃ متقبلۃ بمناسکھا، اگر کوئی مومن کسی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو یہ 1000 حج سے افضل ہے اس کا ثواب۔ یعنی مومن کی حاجت کو پورا فرمانا، اب وہ چاہے جیسی حاجت ہو، مالی حاجت ہو، مسائل کی ہو، عقیدے کی ہو، راستے کی ہو، مشکل میں ہو، کوئی پڑھائی کی ہو، جو بھی کوئی مومن حاجت رکھتا ہے، اگر حاجت پوری فرماتا ہے تو 1000 حج سے افضل ہے ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا، اور وہ بھی وہ حج ہے جو کہ قبول کر لیا گیا ہے تمام شرائط کے ساتھ۔ یعنی حج کیا ہو کسی نے تمام شرائط کے ساتھ، تو 1000 حج سے افضل ایک۔ دوسرا، وَعِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ لِوَجْهِ اللہ، اور 1000 غلام اس نے اللہ کی راہ میں آزاد کیے ہوں، اس سے افضل ہے۔ 1000 غلام اس سے افضل ہے ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا۔ اور یہ نہیں، وَحِمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّرْجِهَا وَالْعَمِهَا، اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں اس نے جو بھیجے ہیں، اور صرف 1000 گھوڑے نہیں راہ خدا میں، بلکہ اس سے بھی بالا تر ثواب اس مومن کو ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اذان گرامی یہ امام کی طرف سے حدیثیں تھیں۔ ایک حدیث کی اور اجازت چاہوں گا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری مشہور حدیثیں ہیں۔ امام نے روزمرہ کی عبادت کے لیے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، وہ العبد الصلاۃ، یعنی سب سے پہلے اگر مومن سے حساب اور کتاب ہوگا تو نماز کا حساب و کتاب ہوگا مومن سے، یعنی خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر انسان کی نماز قبول ہوئی ہے تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی ہے تو دیگر اعمال بھی اس کے رد ہو جائیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ میں، نماز کی قبولیت کی شرط بھی ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی ولایت کے ساتھ نماز ہوگی تو نماز ہماری قبول ہوگی اذان گرامی۔ تو لہذا یہ 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک کار خیر کے طور پر فی سبیل اللہ ثواب جاریہ، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام، اللہم صلی علی محمد۔ بنو عباس نے سیاسی حالات اور واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو اتنا محکم اور مضبوط بنایا تھا 129 ہجری میں ان لوگوں نے، کہ انہوں نے تختہ پلٹ کر دیا تھا 132 ہجری میں بنو امیہ کا۔ واقعہ کیا ہے کہ علی ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس
اور عباس ابن عبد المطلب. عبد المطلب کے ایک پوتے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے عبداللہ، ان کے بیٹے تھے ایک علی. یہ علی کے 3 بیٹے تھے. یعنی میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ عبد المطلب کی نسل میں عباس، اور عباس کے بیٹے تھے عبداللہ، جنہیں ہم سبھی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، جو ابن عباس سے بڑے مشہور ہیں، انہی کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور انہی ابن عباس کے ایک بیٹے تھے علی. ان علی کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹا تھا ابراہیم، اور دوسرا بیٹا تھا ابو العباس صفا، اور تیسرا بیٹا تھا ابو جعفر. یہ جو خاندان بنی عباس ہے، وہ خاندان بنی عباس اسی علی کے جو 3 بیٹے تھے ان سے چلا، جن میں ابراہیم، ابو العباس صفا اور ابو جعفر. یہ جو ابو العباس صفا تھا، یہ بڑا خبیث قسم کا انسان تھا اور بڑا ظالم تھا. اس کا نام ہی پڑ گیا تھا صفا، چیرنے والا اور پھاڑنے والا. ان کے دور میں ہوا یہ تھا کہ 132 ہجری میں بڑے حالات بہت زیادہ جب خراب ہو گئے تھے، لیکن یہ تینوں افراد بڑے باصلاحیت تھے، اس زمانے کے حساب سے پڑھے لکھے تھے. ان تینوں افراد نے نہایت منظم اور احسن طریقے سے بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی. آپ بھی کہیں گے آپ کیوں اس باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس کا ایک ذکر میں کرنا چاہوں گا، اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں. اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا تو میں ذرا معذرت چاہتا ہوں. یہ جو 2 مجلسیں ہماری ہوں گی، آج کی مجلس اور اگلے ہفتے کی انشاءاللہ جو مجلس ہوگی، اور اس سے اگلے ہفتے کی بھی، تو میری کوشش یہ رہے گی میں چھٹے امام پر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں، تاکہ کچھ ذخیرہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس میں ہو جائے. انہوں نے ایک قیام فرمایا، ان لوگوں نے قیام کیا 129 ہجری میں، اور عزیزان گرامی اپنے قیام کا رسمی اعلان کیا. عید الفطر کا جب دن تھا تو عید الفطر کے بعد اس انقلاب کا انہوں نے اعلان کیا، اور بنی عباس برسر اقتدار آ گئے 132 ہجری میں. اس وقت میں بنو امیہ میں اور بنو عباس جو ہے دونوں آپس کے جھگڑوں میں لگے ہوئے تھے، اختلاف میں لگے ہوئے تھے. بنو امیہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری حکومت بچ جائے، اور بنو عباس یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری حکومت قائم ہو جائے. لہذا یہی 2 گروپ بڑے تھے اس زمانے میں، حجاز کے اوپر، مدینے میں اور دوسری جگہ پر اور شام وغیرہ میں یہ گروپ بڑے مانے جاتے تھے. بنو عباس بنو امیہ کا جب اختلاف ہوا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں، چونکہ حکومت اور اقتدار امام کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. جب آپ نے حکومت کی طرح متوجہ نہ کی، چاہے بنو امیہ کی ختم ہو جائے یا بنو عباس کی حکومت آ جائے، امام کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا. آپ کی بھرپور توجہ جو تھی وہ علم اور کمال اور فضل کی تبلیغ اور ترویج میں تھی، کہ آپ علم کی تبلیغ کریں، آپ کمال علم تک پہنچائیں لوگوں کو، آپ فضل کیا ہے اس کے بارے میں پہنچائیں. آپ نے پوری طاقت کے ساتھ دینی مدارس کی دفاع کی داغ بیل ڈالی. یعنی ایک دینی مدرسے کو آپ نے قائم فرمایا ایسے حالات میں کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ایسے حالات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین موقع پایا، ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی. اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسے مدرسے کی بنیاد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی، اور ان نظریات کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مدرسے سے 4000 شاگرد پڑھ کر کے میدان میں آئے، اور 4000 شاگرد نے اس باغ دوڑے علمی کو سنبھالا. امام کو ایک وقفہ لگا، ایسا نہیں کہ 132 ہجری میں ہو گیا تھا، نہیں، تقریباً 5-7 سال 8 سال اس مرحلے میں لگے، اور پھر امام کے 4000 شاگرد الحمدللہ پیدا ہوئے. صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال تک اپنے پدر جد بزرگوار امام سجاد سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام علی بن حسین کے زیر تربیت رہے. آپ کتنے سال؟ 12 برس تک آپ رہے. اس کے بعد آپ نے 19 سال تک اپنی حیات مبارکہ کے چند قیمتی سال اپنے والد ماجد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں گزارے. جھولے کی عمر کے معجزات اور کرامات کی گواہی اہل خانہ نے دی، تو لڑکپن یعنی جب نوجوانی تھی چھٹے امام کی،
تو علمی اور عملی کمالات پر زمانہ گواہ ہے اور تاریخ شاہد ہے ذہن گرامی کہ امام علیہ السلام نے اس طریقے سے علم دین کی ترویج فرمائی ہے کہ تہذیب الاسلام میں عمر ابن ابی المقدام کے قول کے مطابق اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے سے اندازہ ہوتا وہ بیان کرتا کہ آپ کی شخصیت ساری نبوتوں کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، میں نے بہت بڑا جملہ سبحان میں پیش کیا، میرے ساتھ ہو جائیے ذہن گرامی آپ حضرات، اور میں توجہ چاہتا ہوں۔ یعنی اس کا یہ جملہ عمر ابن ابی المقدام کا، وہ کہتا آپ کے چہرے سے یہ حیا ہوتا تھا ساری نبوتوں کا خلاصہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تبلیغ دین اور ترویج حق امام علیہ السلام کا شیوا رہا، اور امام میں چہارم یعنی چوتھے امام، امام پنجم یعنی پانچویں امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے آنے والے حضرات اس کم سن جانشین سے بھی فیضیاب ہو کر کے جاتے تھے۔ یعنی جو لوگ چوتھے امام سے ملنے آتے تھے، جو لوگ پانچویں امام سے ملنے آتے تھے، انہیں جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ملوایا جاتا تھا۔ یہ ہر امام کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب ان کے یہاں چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو جب اپنے بعد کے نمائندے کو، اپنے بعد کے جانشین کو، اپنے بعد کے امام کو آنے والے لوگوں سے ملاتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے میرے بعد میں یہ امام ہوگا۔ روایات نے عزیزان گرامی بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ امام اپنے ہم عمر بچوں کو اکٹھا کرتے تھے، یہ بھی کمال تھا، چھٹے امام کی خاصیت تھی۔ جو جس عمر میں امام علیہ السلام چلتے گئے، اسی عمر کے بچوں کو یا بزرگوں کو یا نوجوانوں کو آپ جمع کرتے گئے۔ یہ بھی ایک تربیت ہے درس دینے کی۔ میں اس گروپ پہ یہ باتیں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اردو فاؤنڈیشن نے جو اردو فاؤنڈیشن کے اعتبار سے قرآن کا سلسلہ اور جو مسائل کا سلسلہ رکھا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اسے تشویق دلانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں جملے پیش کر رہا ہوں کہ تربیت امام یہ ہے، رویش امام یہ ہے ذہن گرامی کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس روش کے ذریعے سے اپنایا۔ یعنی جوان بچے ہیں تو جوانوں کو لائے، اگر بڑے ہو گئے امام خود تو بڑوں کے ساتھ خطاب کیا، جب بچے تھے تو بچوں کے ساتھ خطاب کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہم عمر بچوں کو ہر زمانے میں جمع کر کے، اپنے ہم عمر لوگوں کو ہر زمانے میں جمع کر کے طلاب کی طرح سامنے بٹھایا، اور یوں امام کھیل ہی کھیل میں بچوں کو جنرل نالج کی باتیں بتا دیتے تھے۔ گو امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ اتنا رنج و محن کا زمانہ اور مصائب کا تھا، بنو پاس کا دور آ چکا تھا، لیکن اس وقت میں بھی صادق عالم محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلام کی ترویج کو اور دین اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں امام علیہ السلام نے بچپنے میں بنو امیہ کا دور دیکھا، اور عزیزان گرامی جوانی میں امام علیہ السلام نے بنو عباس کا دور دیکھا۔ ایسے دو دور میں امام نے پیغام اسلام پہنچایا ہے۔ پیغام اسلام پہنچانے میں امام علیہ السلام نے کوئی، البتہ یہ لفظ اردو کی مجبوری ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، تو ہم اپنے لیے کہہ سکتے کہ کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن امام چونکہ کوتاہی نہیں کرتے تو اردو کی وجہ سے ہم اپنے لیے جملہ کہہ رہے ہیں کہ امام نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی اپنا دین اسلام پہنچانے کے لیے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ذہن گرامی، اور ہم جب دیکھتے ہیں امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، تو آپ نے اپنے والد گرامی کے زیر سایہ 34 سال زندگی گزار کر آپ امام صامت بنے، اور پھر امام صامت سے جب خود آپ کا دور آیا ہے امام ناطق جب آپ بنے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے جب منصب امامت پر آپ فائز ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، آپ سفر میں، حضر میں، ہر حال میں آپ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ رہتے تھے۔
انہوں نے آپ کی امامت پر نص بھی فرمائی ہے، جیسا کہ ہم اکثر اپنی مجلسوں میں آپ حضرات کی خدمتوں میں ان باتوں کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بہترین بنیاد ڈالی ہے وہ تربیت کی، کس طریقے سے تربیت امام نے ارشاد فرمائی، اس میں سے میں 2 نمونے پیش کر کے اپنی مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ زید الشہام سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یعنی امام نے زید الشہام سے فرمایا، اے لوگو، یہ امام کے جملے کا ترجمہ آپ کی خدمت پڑھ رہا ہوں، لوگوں میں سے جو بھی میری اطاعت کرتا ہو، امام ارشاد فرماتے ہیں یعنی لوگوں میں جو بھی میری اطاعت کرتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے، اسے میرے سلام کے بعد اس سے کہہ دینا۔ یہ پیغام ہے ہماری نسلوں کے لیے جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ پیغام پہنچا دینا کہ جعفر صادق تمہیں تقوی الہی، اس کے دین میں ورع، اس کی راہ میں محنت، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، طولانی سجدہ کرنے اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جعفر صادق میرے چاہنے والوں سے کہتا ہوں، میں جعفر صادق کہتا ہوں کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، اس کے دین میں پاکیزگی کے ساتھ میں رہو، اس کی راہ میں محنت کرو، سچ بولو، امانت ادا کرو، طولانی سجدے کرو، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی سے کام انجام دو، پڑوسیوں کا حسن سلوک کرو، کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال ہے جملہ امام علیہ السلام کا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، جس نے تمہیں کوئی چیز امانت دی ہو اسے اس کے حوالے کر دو، خواہ وہ نیک انسان ہو یا بد انسان ہو۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کافر کی امانت ہے، تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ نان مسلم کی امانت ہے، نہیں، جو بھی ہو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی امانت واپس کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ارشاد فرما کر کے گئے ہیں، رسول خدا سوئی اور دھاگے جیسی چیزوں کی امانت کی واپسی کا بھی حکم دے کر کے گئے ہیں۔ یہ دھاگے کی کیا اہمیت ہے، لیکن امام مثال دے رہے ہیں، ہمارے جد نے سوئی اور دھاگے کی بھی وصیت فرمائی ہے کہ اسے واپس کر دو۔ اور پھر امام ارشاد فرماتے کہ جو جعفر صادق کو امام مانتا اور ہماری اطاعت کرتا، اسے یہ چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ آج کے سماج میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ میں عزیزان گرامی یہی ہو رہا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم صلہ رحم نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کا عزیز نہیں سمجھ رہے، ہم غیر کو تو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ہی باپ کو دور کر رہے ہیں، اپنے ہی بھائی کو ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنے ہی عزیزوں کا ہم خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے مل کے رہو، ان کے جنازوں پر حاضر ہوا کرو، ان کے مریضوں کی عیادت کرو اور ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ تم میں سے جو بھی اپنے دین پر قائم رہے، اسے چاہیے کہ گناہوں سے دور رہے، وہ سچ بولے، وہ امانت ادا کرے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جب ہی وہ جعفر صادق کا حقیقی شیعہ ہو سکتا ہے۔ درود پڑھ دے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جزاکم اللہ۔ یہ چھٹے امام کے وہ تربیت ہے۔ ایک تربیت کا پہلو یہ، امام نے اتنی باتیں۔ دوسرا تربیت کا پہلو، اس پہ مجلس ختم ہوگا بڑے مختصر سے لمحے میں، معذرت چاہتا ہوں اگر 2-4 دقیقے زیادہ ہو جائیں۔ حماد ابن عیسیٰ روایت کرتے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں چھٹے امام کی خدمت میں تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حماد، کیا تم صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہو؟ یعنی امام کی نگاہیں دیکھیں،
عزیزان گرامی، جب تک ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنا نہیں سیکھیں گے ہم کیسے پیروکار ہوں گے امام علیہ السلام کی؟ یعنی امام کی نگاہ کتنی کتنی چیزوں پر ہے۔ حماد سے کہتے ہیں، حماد ابن عیسیٰ، کیا تم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہو؟ اس لیے میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ یہ جو منڈے نائٹ کا آپ کا کلاس ہوتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ مومنین کو شرکت کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت یہ تو اس وقت ہے، اس وقت جاب کا بھی بات نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ان مسائل کو سیکھیں اور دیکھیں، چونکہ امام چاہتے ہیں کہ ہماری فقہ ہمارے چاہنے والے سیکھیں، امام کا قول ہے۔ میں آؤں گا 10 والے دن آپ کی خدمت میں فقہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے۔ امام نے کہا کیا تم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی مولا، میں نماز بہترین صحیح طریقے سے پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے نماز کے بارے میں، اب یہ جب امام سے کہا میں اچھی طرح سے پڑھتا ہوں تو امام نے فرمایا اچھا تم صحیح طریقے سے پڑھتے ہو؟ تو امام اب کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا حماد ذرا اٹھو تو صحیح اور مجھے نماز پڑھ کے تو سکھاؤ، پڑھ کے تو دکھاؤ، مجھے نماز ذرا پڑھ کر تو دکھاؤ۔ اب وہ حماد کھڑے ہوئے، کہتے میں نے نماز پڑھنا قبلہ رخ ہوا، جو نماز کے شاہد تھے میں نے پور کر دی اور میں نے 1 رکعت پڑھی اور سجدہ کیا۔ اب نماز تو نہیں، یعنی بتا رہے تھے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے حماد تم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آدمی کے لیے کتنی شرم کی بات ہے، امام کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں آدمی کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کے 60-70 سال گزارے اور ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھ سکے۔ امام نے سوال کوشچن مارک رکھا، امام نے کہا ایک 60-70 سال زندگی گزارنے کے بعد انسان ایک نماز نہ پڑھ سکے۔ اب سنیے کسے امامت، سبحان اللہ، امامت کسے کہتے ہیں؟ امام تھیوری کا نام نہیں، امام پریکٹیکل کا نام ہے۔ حماد کہتے ہیں، توجہ چاروں جانے گرام، اب میں بڑی جلدی سے جملہ کہہ گیا، اگر سجا کے پیش کرتا تو کافی آوازیں ادھر سے آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال جو میرے ساتھ ہیں وہ ہیں۔ حماد کہتے ہیں اس پر میں نے ننگ و عار محسوس کی، بڑی شرم محسوس کی کہ میں نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا امام کی بارگاہ میں۔ امام قبلہ رخ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے، اپنی انگلیوں کو جوڑ لیا اور دونوں پاؤں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر لیا، ان دونوں پیروں کے درمیان 3 کھلی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آپ نے اپنے پاؤں کی ساری انگلیوں کو قبلوں کی جانب کیا، انہیں قبلہ سے نہیں موڑا اور خشوع کے ساتھ کہا اللہ اکبر، اور اتنا خشوع کے ساتھ کہا، پھر ترتیل کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ قل هو اللہ احد یعنی اس کی تلاوت فرمائی، پھر حالت قیام میں کچھ دیر رکے امام علیہ السلام، پھر سانس لی، پھر اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو چہرے کی طرف بلند کیا اور کہا اللہ اکبر، پھر امام علیہ السلام رکوع میں گئے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر انگلیوں کو کھول کر رکھے، انگلیاں کھلی رہیں اور پیشیے دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پہ آئیں اور گھٹنوں کے پیچھے کی طرف دھکیل دیا گھٹنوں کو، یعنی بالکل اس طریقے سے عالم خالہ میں، اور کہتے ہیں کہ امام اس طریقے سے رکوع میں تھے کہ آپ کی پشت کے اوپر اگر ایک آئل کا ڈراپ بھی ڈال دیا جاتا تو نہ وہ آگے کو آتا نہ وہ پیچھے کو جاتا۔ اس طریقے سے کمر کو آپ نے حالت رکوع میں کیا اور اسی طرح رکا رہے، اور امام گردن مبارک کو لمبا آپ نے کر لیا اور آنکھیں نیچے کر لیں، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ کہنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، جب آپ صحیح طریقے سے کھڑے ہو چکے تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر حالت قیام میں اپنے ہاتھوں کو چہروں کی طرف بلند کیا اللہ اکبر، پھر آپ سجدے میں گئے اور پوری 1 رکعت نماز امام علیہ السلام نے پڑھ کر کے حماد کو بتائی۔ حماد یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اس زمانے میں اگر کوئی عالم دین خدا کی قسم یا کوئی طالب علم سلیقہ عبادت روایات کے اعتبار سے بتائے گا تو سامنے والے مومنین کہتے ہیں ارے کس نماز جنازہ پڑھانے والے مولوی کو لے آئے، کسی خطیب کو لے کر کے آتے۔ یعنی مجھے تعجب کی بات ہے، کیا آج کل کے مومنین علیہ باللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ ایک زمانے کا امام نماز پڑھ کے بتا رہا ہے نماز کا سلیقہ یہ ہے، ایک
زمانے کا امام نماز پڑھ کے بتا رہا ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، تو کیا پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم احکام کو اسی طریقے سے بتائیں اور لوگوں تک پہنچائیں جو امام زمانہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد نماز کی ایک اہمیت ہے، بے شک ولایت آل محمد کے بعد نماز کی اہمیت ہے زان گرامی، اتنی نماز کی اہمیت، چونکہ مقداد علی بھائی نے ہمارے جو ہے وہ متقی بھائی نے، معذرت چاہتا ہوں، متقی بھائی نے جو کہ سلام جو پیش کیا ہے وہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے، لہذا 2 جملے پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کے اتنی اہمیت کہ میری شہزادی سے آخری وقت میں کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، میری شہزادی فاطمہ زہرا بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی، اور آخری شب میں جو نماز مغربین ادا کی ہے تو بیٹیوں نے پوچھا تھا ماں آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ جملہ ہزاروں آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا، لیکن تصور شرط ہے، ماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو عزادارو شہزادی نے کچھ کہا تو نہیں ہوگا، میرا دل کہتا ہے شاید پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اے میری لاڈلیو، اے میری شہزادیو، اب تمہاری ماں سے اٹھا نہیں جاتا، اب تمہاری ماں اس لائق نہ رہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے۔ ارے وہ میری شہزادی جہاں پیغمبر جس کے دروازے پہ جھک کے سلام کرتا تھا، مسلمانوں نے یہ حالت کری، وہ کنیز خدا آج بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، جب آخری سانس لی حسنین کریمین آگے بڑھے، اماں ہم یتیم ہو گئے، ام کلثوم و زینب آگے بڑھی، اماں ہمیں کس کے حوالے کر دیا؟ اے اماں ہمارا نانا کو سلام کہنا، لو زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، ہائے زینب و ام کلثوم، ہائے حسن و حسین، اللہ ولعنت اللہ لا قوم الظالم صراط الذین ایام القلم۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ زیارت کے لیے گزارش ہے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے آئیے اور زیارت پڑھائیں۔ ڈاکٹر قمر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلامت رہیے، خطلہ بہت شاہ بہت زبردست ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، تقبل اعمال، جزاکم اللہ، فرمائے مجھے زیارت اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات نماز سے دعا، خصوصاً باعث بہترین مجلس کے بانی پروفیسر ڈاکٹر حسن رضا صاحب، نماز سے دعا، مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، جملہ شرکاء کے مرحومین کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، ہماری والدہ کو بھی شامل کر لیجئے گا، محترمہ کی جانب سے بے شک، حضرت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کی جانب جزاک اللہ، طرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکہ یا امام الورا، السلام علیکہ ایہا العروۃ الوثقی، السلام علیکہ یا حبل اللہ المتین، السلام علیکہ یا نورہ المبین، السلام علیکہ ایہا الصادق جعفر بن محمد خازن العلم الداعی الی اللہ بالحق، اللہم کما جعلتہ معدن کلامک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک، فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحججک انک حمید مجید۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک مظفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آج کا بیان قبلہ کا نماز پر اہمیت پر ایمان کا شہزادی کی شہادت کا یعنی کیا خطابت ہے یہ یعنی کتنے نکات کو انہوں نے جمع کر کے مجلس اور بر وقت آپ نے جو ہے یہ فرمایا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں. صحیح نماز اور صحیح نماز پڑھنے کی اہمیت امام کی زبان یہ بہت بڑی بات ہے. اور پورے ریفرنس کے ساتھ مجلس اور ماشاءاللہ کیا بات. اب اس سے پہلے کہ آج کی اس مجلس کو اختتام کریں میں گزارش کروں گا پروفیسر حسن رضا صاحب سے آئیے اور اپنے کچھ خطاب کیجیے, اپنے تاثرات پیش کیجیے. پروفیسر حسن رضا صاحب ماشاءاللہ. بسم اللہ. میں تو آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, قبلہ ڈاکٹر غضنفر صاحب کا, مولانا صاحب کا, پڑھنے والوں کا, حاضرین کا, کہ آپ اس مجلس میں میری درخواست پر تشریف لائے. اور مولا آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین 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 آمین. اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت و اعانت کی ہمیں توفیق نصیب ہو. آمین. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. خوش رہیں, سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول کرے اور اس کا آمین. اس کے ساتھ ہی آج کی اس مجلس میں شریک ہونے والے سب مومنین کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی یہ عبادت قبول کرے اور آپ نے اپنا وقت نکالا. انشاءاللہ اگلے شب جمعہ میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. حافظ اور شبہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ناصر سبحان اللہ کی خدمت میں بہت بہت آداب. خدا حافظ. خدا حافظ. امان اللہ.